قرآن مجید کا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔
ماہ زکات کا آغاز ہو گیا اور اکثر اس مہینے کے اندر احباب کل کے کائنات کے خلیل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہیں اور دسیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہو خلیل نبی جو اللہ کا خلیل نبی ہے۔ آزمائشاں آئیاں اپنے معاملات سارے ایک پاس رکھ کے اپنے رب دی رضا واسطے حضرت خلیل اللہ نے انہاں آزمائشاں میں وہ دے وچ حضرت ابراہیم دا وچ داخل ہونا بھی شامل، اپنی زوجہ اپنے بیٹے نو پردیس وچ چھوڑ کے آنا بھی شامل، اور اپنے بیٹے دے گلے تے چھری چلانا بھی وہ دے شامل۔ اللہ تبارک و تعالی جدو کسی نے کوئی مقام دیتا ہے، رب کائنات جدو کسی نے کوئی مرتبہ دیتا ہے، اس مقام اور مرتبے کے مطابق اللہ کریم کو دے کو آزمائشہ بھی دے اور انہاں آزمائشہ دکھتے جڑا مستقل مزاجی دے نام پورا اترتا ہے، رب کائنات انہوں پھر مقام عطا حضرات جی وقار اے دور اے ماحول اے وقت اس طرح رہے، ہر بندہ نفسی نفسی کا پیغام کو چاہ رہا ہے، کسی نو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں، کسی نو کسی دوسرے نہ غرض نہیں، ہر بندہ اپنی ذات کے متعلق سوچتا ہے، ہر بندہ اپنے معاملات کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اجتماعی سوچ قومی سوچ ختم ہو گئی اور اس تو بعد ساڑھے ہوئے جس انداز پر جس طریقے کے نام مسلط کیتے گئے حکمران آئے، کوئی بھی ہوئے جڑے ساڑھے ہوئے مسلط کر دیتے گئے، انہاں دیاں عیاشیاں، انہاں دیاں بے غیرتیاں اس انداز میں اس قوم دے ہوتے اثر انداز ہو گیا کہ قوم بحثیت قوم سوچنا چھوڑ گئی، بحثیت ملت اس قوم کی سوچ ختم ہو گئی اور انہاں ساری چیزاں اگر اسی بحثیت قوم، بحثیت ملت، بحثیت ایک ملک اگر اسی سوچنے کہ سان کس مقام کے ہونا چاہیے، بحثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں پڑھنے اور وہ کلمہ ساڑھے صرف زبان کے چل رہا ہے، اگر ساڑھے دل کے اثر کردہ ہوتا کدی بھی ساڑھے حالات انتے نہ ہوتا، اگر کلمہ ساڑھے دل کے اثر کر رہا ہوتا یا اس کلمے دے روحانی اثرات ساڑھے کے موجود ہوتے، ساڑھے معاملات اس طرح دینا ہوتے، بلکہ پھر اساں اپنے انہاں آباء و اجداد کو دیکھنا لگے جنہاں نے اس کلمے کا پرچم بلند کیتا تے پوری دنیا دے اوپر انہاں کا نام ثابت تھا۔ خالق کائنات یہ پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید کے پچھوں جڑے چند کلمات میں تلاوت کرتے ہیں، اللہ جل وعلا کریم نے ارشاد فرمایا
سورہ فاتحہ دے اندر ہر انسان ہر مسلمان جنہوں اللہ دی بارگاہ چ مسجود ہوتا ہے، اللہ دی بارگاہ چ کھڑا ہوتا ہے، اللہ دی بارگاہ چ عبادت واسطے آتا ہے، ایک کوئی جملہ بولتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سانو سیدھے راہ دکھا، یا رب العالمین سانو سیدھے راہ دکھا۔ اور سیدھا راہ کیڑا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوگاں دا رستہ جنہاں تے تو اپنا انعام کیتا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کیڑے؟ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جنہاں نے متعلق اللہ جل وعلا کریم نے اپنی کلام کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا من النبیین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چار گروہ رب کائنات میں بیان فرمائے۔ انعم اللہ من النبیین، اللہ رب العزت نے انبیاء کے گروہ کے اوپر اپنا انعام فرمایا۔ دوسرا گروہ کیڑا ہے؟ والصدیقین، صدیقاں کے گروہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا انعام فرمائے۔ والشہداء، اور شہیداں کے گروہ کے اللہ رب العزت نے اپنا انعام فرمایا۔ والصالحین، اور نیک لوگوں کے گروہ کے رب کائنات نے اپنا انعام۔ یہ چار گروہ وہ ہیں جیڑا بندہ انہاں چاراں چوں کسی ایک دے پیچھے لگتا ہے، کسی ایک دی اتباع کرتا ہے، کسی ایک دی اطاعت چلتا ہے، کسی ایک دے رستے دے چلتا ہے، کال کی کائنات فرماتا ہے پھر وہ انعام یافتہ لوگاں شامل۔ اسی انبیاء علیہ السلام دے تعلیمات کو عمل کرنا اساں چھوڑ دیتا، صدیقین دے معاملات کو دیکھنا اساں چھوڑ دیتا، شہداء دے نال ساڈا تعلق ختم ہو گیا، اسی صرف جنازے کی حد تک شہداء دے قریب رہے ہیں، صرف راج کے جنازے پڑھنے ہیں، اجتماعات بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں سارے جنازے، لیکن جڑے لوگ جنازہ پڑھنا سجادے نہ وہ محب نہیں ہوتے، اگر محب ہوں کہ انہوں نے معاملات کو دیکھنا، شہید کس واسطے اپنی جان دے جاؤں، شہید کس مقصد واسطے اپنی دنیا کو چھوڑتا ہے، لیکن ایسا ہونے سے عمل نہیں کرتے، ایسا صرف جنازہ پڑھن بھی آتا ہے، جنازہ پڑھے اس کے بعد گھر آ گئے، ہر چیز چھوڑ گئے۔ اور یہی بات ہے جیسے ممتاز قادری کا جنازہ پڑھیا، اسا احمد چیمے کا جنازہ پڑھیا، اسا بابے خادم حسین کا جنازہ پڑھیا، اور اج تک اس گل سے فخر کرتے ہیں ویکھے سارے جنازے کتنے ہوتے ہیں، کیا اسا احمد چیمے دی جس مقصد واسطے نے جان دیتی، کیا اسا اس مقصد کو اپنے آپ سے لاگو کیتا ہے؟ ممتاز قادری جس مقصد واسطے جان دیتی، کیا اس مقصد کو اپنے آپ سے لاگو کیتا ہے؟ خادم حسین رضوی جس مقصد واسطے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، معذور ہونے باوجود نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، موسم نہیں دیکھا، حالات نہیں دیکھا، تشدد برداشت کیا، کیا اساں اس مقصد کو اپنایا؟ نہیں، اساں صرف جنازے پڑھ کے پوشا، اور اسی اس تو بھی بڑے بڑے جنازے پڑھا گے، اگر اسی انہوں مقاصد کو پورا نہ کیتا، اگر وہ مقاصد پورے نہ ہوئے، ساڑھے اسی جنازے تے بہت سارے پڑھنا ہوئے، لیکن اسی انہوں مقصد کو پورا نہیں کر سکا۔ مقصد کو پورا کرنے واسطے خالق کائنات اپنے پیارے محبوب کو اس دنیا تے نازل فرمایا، دنیا تے بھیجیا، دنیا تے مبعوث فرمایا، وہ تعلیمات جہاں آقا علیہ السلام لے کے آئے، سانوں انہاں تعلیمات تے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اج دور یہ آ گیا
ساڑھے پاکستان کے اندر اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نوٹی کہنے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام تک رہن والا او ملک جہدے واسطے ہزاراں نے لکھاں قربانیاں دیتیاں گئیں، جہدے واسطے ماما بہناں بیٹیاں بچیاں نے اپنی عزتاں دیا قربانیاں دیتیاں، جس واسطے نوجواناں نے بولیاں نے بچیاں نے اپنی جاناں دیا قربانیاں دیتیاں، اساں اس ملک دے وچ آ کے اس ملک دا بیڑا گرک کرنے واسطے تیار بیٹھے، اس ملک دا بیڑا گرک کرنے واسطے تیار، کوئی کسے پارٹی دے نال ہے، کوئی کسے پارٹی نال ہے، پاکستان دے نال کوئی بھی نہیں، اساں اپنی پارٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے، لیکن ساڑھا پاکستان میں کوئی بات نہیں، اگر پاکستان نہ تعلق ہوئے سانوں نہ پڑھ، کوئی آندہ پہ کہ پاکستان نے 2 ٹکڑے کر دیا کہ کوئی آندہ پاکستان نے 3 ٹکڑے کر دیا کہ کوئی ٹکڑے کرتے لگا ہے، لیکن اسی پاپے کمگوش کے بھی سنتے ہوئے سانوں احساس تک نہیں ساڑھے نال کی ہو رہے ہیں، ایک ایک آکے جگاندہ جیسی ہوتا نارا مار دینے دوسرا آکے جگاندہ جیسی ہوتا نارا مار دینے ان ناریاں نہ ملک کامیاب نہیں ہوتا، اسی اپنے طور سے کتنا کوئی اس ملک واسطے کام کرتے ہیں، اسی اپنے طور سے کتنا کوئی اس ملک کے واسطے قربانی دے رہے ہیں، نہ کوئی قربانی کی نہ کوئی احساس ہے، بحثیت قوم اسا سوچنے چھوڑ دیتا ہے، جس وقت اسی بحثیت قوم سوچا گے محمد مصطفیٰ دے پرچم چلے ساری کٹھے ہو جاؤں، پھر کوئی دین کوئی مذہب کوئی فرقہ نہیں رہے، پھر ایک کوئی چیز ہو گئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے نام سے سب اکٹھے ہو گئے، لیکن وہ ٹائم اجے تک یہ سمجھ نہیں آتی کہ کسی سے سمجھ آوے، اجے تک نہیں پتہ لگتا کہ وہ اکٹھے ہوں گے، اجے تک نہیں سمجھ آنے کہ کوئی اس واسطے بھی سوچے گا، لیکن جس وقت سوچ آئی پتہ نہیں ایسا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے، پھر مصطفیٰ دے غلام پوری دنیا دے حکمرانی کر رہی، اج برما کی حالات نے مسلمانوں دے، اج فلسطین کی حالات نے مسلمانوں دے، اج شام اور لیبیا نے کس طرح مسلمانوں دے واسطے قبرستان بنا دیتا ہے، عراق کے اندر کس طرح اسلام کو کچل دیتا گیا، لیکن نصیب صرف اس سے خوشی جا کے ساڑھے نال نہیں ہوتے، مسلمان اگر اپنے آپ میں جگا لگے آقا علیہ السلام دی غلامی دے وچ سب میں اکٹھا کر لگے، ایک کو چیز دی کمی ہے حضور دی محبت، صرف وہ چیز ہے، اور بہت پہلا اعتبار بھی آپ کیا کہ یہ فاتح کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دیا، جس انداز نہ جس طریقے نہ انہوں ساڑھی غیرت مار دیا، کان کے کان دا پتر پینا لے بھی حضور کی شان جوتا کی کرتے دینا ظلم ہے نا، جیسے اپنے آپ کو سب تو سپیریئر سمجھنے ہیں، سب تو آدھا سمجھنے ہیں، لیکن ساڑھا آدھا ہونا ساڑھا سپیریئر ہونا کتر گیا، ساڑھے نبی کی شان گستاخی ہو گئی تو سانو پتہ بھی نہ ہو گئی، اور میں یقین دے نالے کہنا کہ جتنے آبا بیٹھے نے سارے نہیں پتا کہ میں گل کی کر رہا ہوں، انڈیا کے اندر ایک ہندو عورت حضور علیہ السلام کی شان گستاخی کر رہی ساڑھے مسلمانوں کو پتہ بھی نہ ہو، 22 کروڑ مسلمان پاکستان میں بستا ہوئے، فکر صرف انہوں اپنے پیٹ دی ہوتی ہے، کہتے مسلمان آتے ہیں، اگر فرانس کا صدر اپنے ایک صحافی کے تحفظ واسطے کہے کہ میں اس کم کو باز نہیں آتی حضور کی
شان میں گستاخی کرن تو بعد نہیں آنا اور پھر وہ دوبارہ صدر بنے ساری حکومتوں میں مبارک باتاں دے گئے کہ اسی تیرنا تعلقات بناؤں گے اسی تیرنا واسطے رکھاں گے بے غیرتی نہیں تو کی کیا اسی نام دے مسلمان رہ گئے مسلمان کے وہ سرنا جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام سے جانا قربان کر اللہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے ہوش بھی نہیں ہوتی ساڑھے ایس ماحول کے اندر اس عمر کے بچے 10 سال 12 سال 13 سال 7 سال 8 سال عمر میں پڑھے ہیں کتابہ دے رہا کہ آقا علیہ السلام کو اپنی جان قربان کرنے واسطے دیا حضرت معاذ حضرت محبت کنی عمر سی 7-8 سال سگے بھائی نے تو کرتے کی نے پہ یا سی ابو جان کو نہیں چھکتا کوئی دوڑا ہوتے لڑکی بہ رہے دوڑی ہوتے لڑکی لڑائی تو جواب ایک کی حضور دی شان ہے گستاخی کا آسانی انہوں معاف حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا جس وقت انہوں نے میدان جنگ کے اندر میرا کپڑا پکڑ کے کھچیا چاچے صاحب دسو کو جانا ہے تلوارہ بستیاں نے پہیاں میں قربان جاؤں اپنا ماما تو جنہیں اپنے بچے میں تیار کر کے بھی آج جرت ہے ساڑھے چیز آج ساڑھے چیز موجود ہے کہ اسی اپنے اولاد کو اس وقت اولاد کو تیار کرنا سی آپ سے تیار ہوتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان گستاخی کرنے والا اس دنیا میں لگا پھرتا ہوئے گل تو پھر وہی حضرت امام مالک علیہ آدم ہے نا کہ اس قوم کو مر جانا چاہیے تو نبی کی شان گستاخی ہوگی تو بدلہ بھی کرنا ہے دنیا کے اتنے 3 خوف جڑا ہر انسان ہوتا ہے وہ مسلمان ہے وہ غیر مسلم دنیا پوری دنیا کے اتنے کسی بھی انسان دیکھو 3 خوف ہوتے ہیں کہ میں مار دے گا میری جان بھی دے گا میرا رزق کھولے گا میری معیشت تباہ کر دے گا اور تیسرا میری بے عزتی کر دے گا میں بدنام کر دے گا 3 خوف دنیا کے اتنے لگے کر دے گا کمال میں جڑا بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے انہوں اتنے خوف نہیں ہونے چاہیے تنا خوفاں تو بری ہو جاتا ہے جدوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولتے ہیں دی وجہ عزت کس کی دے آتی ہے بولو رب چاہے تینوں عزت دینا پوری دنیا ایک پاسے ہو جائے کیا تیری بستی کر سکتی کدھر کیا تیرا یقین کدھر کیا تیرا ایمان رب تینوں عزت دینا چاہے دنیا تینوں ذلیل نہیں کر سکتی رب تینوں ذلت دینا چاہے کائنات میں کوئی ایسی طاقت نہیں جڑی تینوں عزت دے دے پھر اس رب دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے تو بعد تینوں عزت ذلت کا کوئی معاملہ تیرے کو نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میری معیشت تباہ کر دے گا میرا رزق کھول ہوئے گا جڑا اج رولا پیا ہم کر رہے ہیں دب دیتا ہے یہ کر دیتا وہ کر دیتا مہنگائی کر دیتا یہ کر دیتا کوئی مہنگائی کسی پاسے نہیں ہوتی تیرے جمن تو لے کے تیرے مرن تک کا رزق تیرا رب دے تیرے نصیبہ چ لکھ دکھا اگر مالک نہ چاہے تو تم ایک لقمہ بھی خوراک کا کھا سکنا ہے کہ جے رب چاہے تینوں دینا تو ساری دنیا ڈاکو بن کے کھلو جائے تو کیا تیرے کو ہو سکتا ہے تو پھر کس گل کا خوف ہے تو ڈر کس گل ہے عزت عزت اس رب دے آتے ہیں رزق تیرا رب دے آتے ہیں تو زندگی موت بھی رب دے آتے ہیں تینی خوف دنیا دے تیرے کو تینے خوف ختم ہو جاتے ہیں اگر تو کلمہ شروع پڑھ لے تیرے تو تینے خوف ختم ہو جاتے ہیں
اس کا مطلب ہے کہ ایمان کامل نہیں سارا ایمان کامل ہوئے سانو عزت ذلت کا خوف نہ ہوئے وہ کسی نے چانڈ مارے بندہ پست نہیں ہوتا اے حقیقت دسنا پیا کسی نے پتھر مارے بھی بندہ پست نہیں ہوتا کسی کو مار کھا لینا بندہ پست نہیں ہوتا نبی دا عمل امت کی تعلیم واسطے گئے حضور علیہ السلام دے اتے پتھروں کی بارش کی گئی سر مبارک کو خون نکلیا پیروں مبارکہ تک آیا معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ مار کھانا اللہ پست ہو جاتا ہے صرف یہ دیکھ کہ تو حق نال کھلوتا ہے سچائی نال کھڑا ہے اگر تو سچائی نال کھڑا ہے تو پھر سیر بھی لے جاتا ہے پھر بھی تیری بستی نہیں پھر بھی تو ہارتا نہیں لنگوٹا کر کے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں محرم دے اندر امام پاک کا دن منانے واسطے امام پاک جان کس واسطے دیتی ہے کس واسطے امام پاک نے جان دیتی اپنے واسطے کی مقصد سے امام پاک کا جان دینا صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حفاظت کرنا امام پاک نے ہر چیز قربان کر دی کیا اسی کرنے ہیں پہلے کیا اسی اس چیز کو سمجھنے ہیں پہلے امام نو مانتے ہو امام دی بھی مان لو انہیں بڑے نعرے مارنے ہیں پہلے کوئی ایک نعرہ پہ سچا کر دیا دل تکلیف نہ پھٹ جاتا ہے سن کے کہ فلاں مقام تے حضور دی شان ہے گستاخی ہوئی بھی فلاں جگہ تے حضور دی شان ہے گستاخی ہوئی بھی بے غیرت حکمران اس انداز کے نام اس چیز کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ناموس رسالت سے پہلا دینا والا باقی نہ رہے کوئی حضور کی عزت کی گل نہ کرے آج جیسے اس بات پہ کھڑے بھی ہو گئے کہ کس حد تک کر سکا بحثیت کون سوچو ہر بندہ سوچے کہ کیا اس کے اپنی اولاد کو اپنی وراثت دے کے جانے ہیں کیا اس کی اپنی اولاد دے اولاد کو خدا حق دے کے جا رہے ہیں اپنے دین کا پیغام اپنی اولاد تک پہنچانے ہیں ساڑھے باؤ اجداد تین نہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ چورت آندی ہے 6 ماہ کا بچہ حضور کی بارگاہ پیش کیا یا اللہ میرا پتر نال لے جاؤ جنگ تے میرا بچہ بھی نال لے جاؤ حضور علیہ السلام اس برقع پوش عورت نے صحابیہ نے فرمایا کہ چھوٹا ہے جی آپ کی تلوار کی پڑھ اب چل بھی نہیں سکتا ہے حضور میں شہید کی بیٹی ہوں میں شہید کی بیوہ ہوں میں شہید کی ہمشیرہ ہوں اور خواہش ہے کہ میں شہید کی ماں کی رکھوں کدھر گئی ہوں ماما کدھر گئی ہوں پہنا جنہیں ویران کی یاد کرنا میں سن حضور کے ناموس واسطے کر دیا تھا کس مقام تے کس جگہ کے ساتھ کو کمی رہتی ہے بھائی کلمہ بھی اسی پڑھنے ہیں نمازہ بھی اسی پڑھنے ہیں جمعے بھی اسی پڑھنے ہیں عیدہ بھی اسی پڑھنے ہیں ساری یہ شکلہ بھی مسلمانہ والیاں میں ساری کوئی جذبہ کیوں ختم ہوتا ہے پیا ساری جو مذہبی غیرت کیوں ختم ہوتی ہے پیا اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ سب سارے معاملات اسی طرح ہیں ساری چیزاں اسی طرح ہیں نمازاں بھی اسی پڑھنے ہیں روزے بھی اسی رکھنے ہیں عبادتاں تے ریاضتاں بھی اسی کرنے ہیں جمعے تے بھی اسی نہا دھو کے تیار ہو کے نویں کپڑے پا کے اسی مسجد آ جاتے ہیں
اسلامی رسم بھی اسی ادا کرتے ہیں، لیکن سارے اندروں وہ جذبہ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اسی صرف عبادت کی حد تک، صرف نماز کی حد تک مسلمان ہیں، یا سارا ایمان صرف اے مسجد کے دروازے جو اندر داخل ہونا ایمان رہ جاتا ہے، باہر جا کے سارا ایمان ختم ہو جاتا ہے؟ ساری گلنا اپنی جگہ پہ رہ چھڑ کے اج ایس دور دے وچ جڑے اسی سارے صاحب ایمان تے اپنے آپ کو دین دا تھم ثابت کرنے ہیں، سانو کوئی ماں کی گال کٹ دے، بہن کی گال کٹ دے، اسی وہ آندرا کٹن کو کھڑنے ہیں، اسی معافی نہیں دینی، سانو کوئی پرواہ نہیں ہوتی جیل کی، سانو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھانے کی، سانو کوئی پرواہ نہیں ہوتی لطر خان کی۔ گھر میں ایک گل تے دسو، ساری ماں، ساری بہن، سارے خاندان نالوں زیادہ عزت نہیں سارے نبی دی؟ نبی دے ناموس تے حملہ ہو جائے تو سانو فرق ہی کوئی نہ پوے۔ ایک ہندو کتی بھونکے تو کوئی انہوں لگام پانا نہ ہوئے، پھر اسی آتی اسی مسلمان، پھر اسی عاشق رسول، پھر ساڑیاں تقریراں کے ساڑے نعرے جڑے نے وہ حضور دی محبت دے حوالے نال ہی۔ میں تو نہیں سمجھتا ہے کیوں نہ، میں تو نہیں سمجھتا ساڑے جو ایمانی غیرت موجود ہے، اسی اس حوالے نال احتجاج جانا ہو چل یار کو نہیں تو وہ پڑھیے پھر کری ہو پاؤں کل فلانی پارٹی نے مجھے کٹنا ہے نا وہ مگر ٹوٹ پاؤں اور تو فلانی نے بھی کٹنا ہے، یار اسی پارٹیاں نہ ٹوٹنا ہے، اسی کنوں چہرہ وکھانے ہیں، سارے محبے مطلب محبے رسول کٹھے ہو جاتے ہیں، ساڑھے اینی غیرت بھی نہیں کہ اسی انہاں کافرانہ منہ توڑ جواب دے سکیے۔ ان جیسی ایٹمی طاقت آ، ان ساڑھے کو گورے بھی موجود ہے، ان ساڑھے کو ہدف بھی موجود ہے، ان جیسی میزائلاں دے مالک نہیں ہیں، ٹینکاں دے مالک نہیں ہیں، ایٹم بمباں دے مالک نہیں ہیں، ہے کیاں صرف نام دے مالک۔ گل وہی آ جاتی ہے، اگر ایمانی غیرت موجود ہوگی تو کسی کافر کی ضرورت نہ ہوگی کہ حضور علیہ السلام کی شان جو ساتھی ہے، ایمانی غیرت موجود ہوگی نا تو پھر اسی ایسے نمازاں پڑھن واسطے نہ بیٹھے ہوئے، ایمانی غیرت ہوگی تو سب عبادتاں بھول جان، کس واسطے عبادت کرنے ہیں، کس واسطے نمازاں پڑھنے، کس واسطے ساڑیاں عزتاں، ساڑے مقام، ساڑے گدیاں، ساڑے ممبر، یہ سارا کچھ کس واسطے ہے، کدے نام دے نام کہ جدو سب کچھ حضور دے نام دے نام، کھانا بھی حضور دے نام دے نام، چیڑنا بھی اسی حضور دے نام دے نام، منہ بولنا بھی یہ تیرا کھانا تے تیرے گیت گاواں، کیڑے گیت گانے ہیں؟ ساڑھا تو ایمان نہیں تو تک یہ نا جمعہ والے دن مولوی خطبہ شروع کرے تھے کہ بھائی کے آگے مسیطے بڑھ جانے ہیں، مولوی دا ایمان بھی ایسے تک آج تک ہی ہے کہ مولوی تقریر کر کے معصوم میں اپنی ذمہ داری پوری کر دے گا۔ کمال دے مسلمان آتے قیامت والے دن حضور کے سامنے کھڑے ہوں گے نا، دساں گے یا خدا سے بڑے نعرے مارے ہیں، اسی بڑی باغیرت رہے ہیں، اصلا کسی گستاخ لفظ بھی نہیں سنے، ساڑھے نعرے کی گونگی ہے،
جو انہیں گستاخی کی تھی ایسا نعرے بھی تھے ہمارے نہیں اے جواب میں درست ہوئے گا بتا اساں دکان بند نہیں کی تھی احتجاج اساں اپنے کاروبار بند نہیں کیا اساں کافر نال معاشی تعلقات ختم نہیں کیتے اساں گستاخ رسول کے نال اپنے معاشی تعلقات بھی ختم نہیں کیتے ادھر بھوک نال نہ مر کے گئے ہے اسی عاشق رسول ہے اسی پکے مسلمان ہے درست جواب ہو جائے کمالے گا کوئی بندہ اتنی بھی بیٹھے ہیں کوئی ایک بندہ میں آپ کو کیا کہ میں نہیں مانتی ہے کسی ضرورت کسی طرح متعلق واسطہ ہوئے گا کسی طرح جیڑی کوئی سفارش کام دے جائے جو سارے مرنا ہے تب کسی گل سے مرے نہ مرے کم از کم اتنا مدے ہو گئے اس سے مقصد نہ لگے حضرت خالد بن ولید 4 بجے بستر سے لیٹ کے فرمانے نے بولتے ہیں میرا پیغام دے دو یہ دربار زخم ایک موت ہوندی کہ خالد بن ولید کدی بھی بستر سے لیٹ کے نہ مانتا موت کا وقت تیرے رب نے مقرر کیتا ہے اگو اختیار تیرا ہے کہ تم کنی کوئی عزت نہ موت لینی اور عزت کی موت ہوئی ہوتی جڑی کسی نے نام رکھ کے پڑھنا جاتا بڑا پیار اقلال نہ بڑا پیار اپنے کاروبار میں بڑا پیار ہے دنیا داری نال سارے پیار نے سارے جو سارے پیار اس دنیا داری نال اس دنیا داری میں تیرے نال جڑنا اے دنیا دا رواج ہے کہ جنوں چوکھا پیار ہو پہلا بھوک مٹی دا وہ پاتا جنوں چوکھی محبت ہوئے پہلا بھوک مٹی دا وہ پاتا تو پھر پیچھے رہ کے جاتا ہے کیا کیا ہو بابے رہا مٹی دا مٹی ہونا کالی بلے بلے آج مٹی دے اتے بھولیا کل مٹی دے بھولے کیڑی شاید آج لگا پہنا کس چیز دی تیڑے ساڑے اندر اور ساری چیزاں سے ختم ہو جاتی ہیں تیاری کس گل نہیں میں مولانا روم کی عقائد یاد ہوتی ہے بڑی مزیدار عقائد مولانا روم کا مانگن ایک بادشاہ نہیں پرانے دور کا جو بادشاہ نے دماغ کے آ جاتے جو ہی بول دیتا ہوں بادشاہ سوچا ایویں بیٹھے گلاں باتاں دے کسی بیوقوف یا بندے نے کوئی گل کی تو مذاق بڑھ گیا بادشاہ اعلان کرتے ہیں میرے علاقے کی جڑا سارا بڑا بیوقوف ہے میرے سامنے پیش کر بڑے مقابلے ہوئے بیوقوفیاں دے بڑے انہوں نے تجربات کیتے کہ جڑا بڑا بیوقوف ہوئے انہوں لے کے آئے آخر سارے بعد چون کے بندہ انہوں نے جڑا سارا بڑا بیوقوف جو لیاتا بادشاہ ایک تو سوال جواب کے نال کیتے انہیں اپنے بیوقوفی کے حساب نال اس جواب دیتے بادشاہ بڑا ہسیا بڑا کھلا کے ہسیا اپنی گل جو 9 لکھ ہار لا کے تو گل پا دیتا اس آخیا بادشاہ سلامت ایک گل آ اس آخیا تیریاں بیوقوفیاں کا انعام ہے اس آخیا بادشاہ سلامت میرا کام کی اس آخیا تو میرے دربار سے رہنا یہ ہوئی بیوقوفیاں والی گلاں کرتا رہی میرے واسطے حصہ ملا بن جائے گا طبیعت خوش رہے گی
بادشاہ کے دربار ہے جو کرسی ٹہن لگ گئی وہ گل چ 9 لکھ ہار بول انہیں پا کے آ جانا گل بادشاہ کے کول کہنا کرنا کچھ دن گزرے بادشاہ بیمار ہو گیا بیمار ہویا بڑے طبیب بڑے حکیم بڑے ڈاکٹر بڑے 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 انہاں تجربہ کار لوگ جاتے بادشاہ کو آرام کوئی نہیں آیا بیماری اس حد تک بڑھ گئی کہ قریب المرگ ہو گئے سارے وزیر مشیر کو شام تھی مگر بھاج کے جا کے پتہ لینا وہ بیوقوف اپنی دو میں ہی لگا پھرے کہ میں نے بادشاہ نے 9 لکھ ہار دیتا ہے وہ ایک دو نے سمجھایا وہ کہ بندے کا پتر بن گیا بادشاہ کا پتہ تے لے کے آ پتہ تے کرو گا سچ ایسا جی جانے ہیں ضرور جانے لینے پتا ہو وہ میں 9 لکھ ہار گل پایا بادشاہ کا پتہ لین کو گیا جا کے اس پوچھا ہو سکتا بادشاہ سلامت کی حال بادشاہ بڑا مایوس انہوں نے کہا ہم تے اگاں دیاں تیاریاں مایوس ہو گیا اس کا کیا ہم تے اگاں دیاں تیاریاں دوجا سوال ہو بیوقوف کرنے لگا اس کا کیا بادشاہ سلامت کتنے کی جانتے رہتا جیسے سوال کیتا نا کتنے کی جانتے رہتا کیونکہ انہوں نے تو یہی دیکھا کہ بادشاہ جو جانتا ہے نال پورا لاؤ لشکر لے کے جاتا ہے اپنے غلاماں دیاں اپنے نوکراں دیاں ٹیماں نال جاندیاں ہیں سب کچھ نال جانتا ہے اس آخر بادشاہ سلامت کنے کی جانتے ہیں کہا بادشاہ دیاں اکھاں چترو آ گیا اس آخر اتنے تو میں کلے ہی جانا اس آخر بادشاہ سلامت پھر کہ کلے جانا تو پھر اتنے کوئی انتظام ہوئے گا پہلے کیونکہ تسی شکار سے بھی نکلتے سو کہ اگے تواڈے خیمے بھی لگے ہوتے سن تواڈے نوکر بھی موجود ہوتے سن شکار واسطے ساری تیاریاں بھی کیتیاں ہوندیاں میں ایک دو دفعہ گیا تواڈے نال میں ویکھیا کہ اگے کوئی انتظام ہویا ہوتا ہے بادشاہ سلامت اگے کوئی انتظام کیتا جے بادشاہ کی اکھاں چترو آ گیا اس آخیا کوئی نہیں کر سکیا اس ہار لا کے بادشاہ نے گل پایا اس آخیا یہ حقدار میرے نال چوکھا تم ہے یہ حقدار میرے نال چوکھا تم ہے انہوں پتہ بھی ہے کہ جانا ہے کہ پتہ بھی ہے کہ کلیاں جانا ہے کسے نال بھی نہیں جانا کسے انتظام بھی نہیں کر کے دینا اگلا انتظام بھی آپ ہی کرنا ہے پھر بھی جے تو وہ دا دھیان نہیں کیتا تو پھر تیرے نالوں بڑا بیوقوف دنیا تے کیڑا تیرے نالوں بڑا بیوقوف دنیا تے کیڑا اوے اسی سارا کچھ کریے تے اس دنیا واسطے کریے سانوں موت یاد نہیں وہ قبر ہے جو جانا ہے جدو اسی بڑا تڑ کے آکھنا ہے کہ اسی مسلمان ہاں جدو تڑ کے آکھنا ہے کہ اسی اللہ کو رب ماننے ہاں اتنے جدو پوچھا جانا معلوم تکون فی کے آدھا رجل ادو کی جواب ہوئے گا سارے پھر آکھاں کہ میں دکان سے بیٹھا پھر آکھاں کہ میری تے ہمت نہیں تھی جی میں جو میں تو سیدھا گھر ٹوڑ گیا مینوں مولوی رب سے آیا سی پر میں ان گالاں دے کے بڑیاں کٹیاں تھا اے جواب ہوئے گا نا جیڑا تیرے نام تو خوف زدہ ہوئے گا وہ تیرے نبی دی شان کی گستاخی کرے دا مطلب ہے تیرے اندر کچھ نہیں رہ گیا تیری ایمانی غیرت ختم ہو گئی ہے اینیاں محفلہ سی محفل ملاد کرنے محفل مراج ہوتی ہے کہ فلانی محفل ہوتی ہے فلانی محفل وہ کی آپ کا دی آمد غلاماں دے بیڑے وہ کیڑے غلام نے جنہاں دے بیڑے آقا دی آمد ہوتی ہے آقا دے ناموس کی حفاظت نہ کرے تو آقا دا غلام ہے تیرے سامنے تیرے پیو کو پیڑا آکھے تیرے سامنے تیری ماں کو برا آکھے تیرے سامنے تیری ماں پیو بہنا برا کسے دے متعلق کو گل کرے تو تیری غیرت اتنی ہوگی کہ تو گھر والے دا بھی نہ دیکھے تو اپنے بچیاں دا بھی نہ سوچے اگلے دی آندرا کڈن واسطے پھردا ہوئے تے تیرے سامنے تیرے نبی دے ناموس تے حملہ ہو جائے تے تو اپنے سر تے سر پھرک کے تے گھر وڑ جاویں کہ میں بڑا عاشق رسول ہاں کتھے رہ گئی تیری عاشقی کتھے رہ گیا تیرا ایمان کتھے رہ گیا تیرا نبی دے نام دے نعرے مار
ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਉੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਾਫਰ ਭੌਂਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭੌਂਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤੀਆਂ ਭੌਂਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ 109 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਗੈਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਸਾਡੇ ਪੇਟਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, 5 ਰੁਕਨ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਯਾਰੋ, 6ਵਾਂ ਰੁਕਨ ਹੈ ਟੋਕ ਕਰੋ। ਜੇ 6ਵਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 5 ਜਾਂਦੇ ਮੌਕਾ ਇਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। رب بلے شاہ کہنا 5 رکن اسلام دے یارو، 6واں رکن ہے ٹکر ہے تے جے 6واں پلے نہ ہوئے 5 جاندے موقع، ساڈے 5 موقع نے ٹکر دے فکر وچ بیٹھے آ۔ سانوں یہ پتہ آٹا کی بھا ملدا پیا، سانوں یہ پتہ ہے گھیو کس بھا ملدا پیا، سانوں اس فکر نے ماریا کہ اسی سویرے پٹرول پوانا تے کس بھا لینا ہے۔ سانوں یہ کوئی نہیں فکر کہ نبی دی شان ہے کوئی کتی بھونکدی ہے پئی ہے نال دے ملتے جے اسی اودے متعلق بھی کوئی بولیے۔ ساڈے سارے عاشق رسول بھاویں وہ عمران خان ہوے تے بھاویں وہ نواز شریف ہوے تے بھاویں شہباز شریف ہوے، کتھے مر گئیاں غیرتاں انہاں سارے جڑے سینیاں تے ہاتھ مار کے آندے تو ساڈا لیڈر بڑا عاشق رسول ہے، کدھر گیا تسی تے کدھر گیا تہاڈے لیڈر؟ پھر کوئی جواب ہوتا ہے لبیک والے کتنے نے؟ پھر یہی جواب ہوتا ہے سارے کو، جو کرے تو پھر بھی لبیک والے کتنے نے، جو کرے تو پھر بھی لبیک والے، اور لبیک والے تے اپنا کام کرتے تسی دسو تس کس سر پیٹ کی دعا ہو تہاڈا ایمان کتھے، تسے کلمہ کدا پڑھیا ہے؟ ڈر دو یار ہے سارا کچھ ہے۔ میں اگے تہانوں آکھیا کہ 3 ہی گلاں نے، زندگی موت رزق تے عزت ذلت، 3 رب نے اپنے ذمہ لئیاں نے۔ رب تینوں عزت دینا چاہے کائنات وچ تینوں کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، رب تیرا رزق دے کائنات وچ تینوں کوئی رزق کھو نہیں سکتا، رب تینوں زندگی دے تے تینوں کوئی مار نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا مطلب ہے انہاں تیناں فکراں کو بندہ آزاد ہو جائے۔ اسی بے یہ نہ فکراں کریں، سانوں فکر ہی ہے کہ سانوں ٹکر کیویں کمانا ہے۔ وہ مسلمان دا عقیدہ تے ہے کہ جمن تو پہلا رزق دی ڈھیری زمین تے آئی ہے ساڈی، کدی فکر کرنا جی؟ تینوں فکر ہونی چاہیے اس گل دی جہاں جواب تیرے وجہ موجود نہیں کہ مرن تو بعد نبی نو کہڑے منہ نال جا کے نبی دے سامنے کس منہ نال پیش ہو، مرن تو بعد رب دی بارگاہ وچ کس منہ نال پیش ہو۔ اسی بھی تے لگی پھرنے ہیں نا، ہے اسی مسلمان، ہے اسی کلمہ کو، ہے اسی صاحب ایمان، ہے اسی عاشق رسول، جو مرضی آپ ہو کسی نے چھیڑ کے بھیج لو انج ٹپ کے بولتا تیرا چوکھا تو میں آپ عاشق رسول۔ کدھر گیا ساڈا عشق، کدھر گئی ساری محبت، کدھر گیا ساڈا پیار، کدھر گیا حضور دا نام، کدھر گئے ساڈے نعرے؟ چار چیز صرف اس واسطے آ جاتے ہیں یار چلو شیر بابا پڑھ لیتا ہے وہ کو شیر سن لی، شیر نال نہیں بندہ کامیاب ہوتا، طرزہ نال نہیں کامیاب ہوتا۔ کی آگیا ہو سکتا ہے ہندو شاعر کوئی اس بولیا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ایک کا جگر، مرتے ناداں پہ کلامے نرم و نازک بے اثر، جنہ مرضی بولتا رہے، جنہ مرضی شور کرتا رہے، جنہ مرضی چیز
اثر کس گل کا ہوتا ساڈے دل اتنے بیٹھے بھی یہی اپنی ہونی ہے چل یار بڑی خوش کی گلاں ہو گئی یا ایک شعر سنا دے یا پھر یہ کہ میرے نال چھڈے نماز پڑھی گھر نہیں چاہیے اے ایمان ہے ساڈا اے اسلام ہے ساڈا اے دین ہے ساڈا خدا واسطے اے اردو کو کلمہ پڑھنا چھڑ دیو یاد حقیقت دس پڑھنا اپنی اولاداں نوں مسلمان بناؤ تے انہاں اودوں بننا جدوں تساں بنے اپنے آپ کو پکا مسلمان کرو کم از کم اپنے نال کرو ایک ذات تے ایسی رکھو جہدے واسطے کسی قسم کا کمپرومائز نہ ہو کوئی ایک ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اس ذات واسطے ہر شے چھڈ دیو اور خدا دی قسم ہے جنہیں اس ذات واسطے سب کچھ چھڈیا ہے رب نے انہوں سب کچھ دیتا ہے جنہیں اس ذات واسطے ہر چیز کو ٹھوکر ماری ہے اللہ کریم نے انہوں ہر چیز عطا کی گلے چپٹا پوا کے بلال اگر مدینے مکے کی گلیاں پھرتا رہا نا ذات مصطفیٰ واسطے رب عزت دیتی ہے کعبے کی چھت تے بھی بلال ہی چڑھ کے کھلوتا رہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارا کھاتیاں نے نا اتنا ماریا قریش مکہ نے کہ آپ کی آنکھاں سوچ گئی ہیں تے آنکھاں کھلتیاں نہیں سن 3 دن تک بے ہوش رہا ہے 3 دن تک بے ہوشی تاری رہی 3 دن بعد جو ہوش آئی ہے سب تو پہلا سوال ہے کہ میں دسو حضور علیہ السلام کا کیا کوئی ایک ذات کے ہے وہ جی رکھو جنہیں واسطے تمہیں کسی نام کے کوئی کمپرومائز نہ رکھو سیاست والگی کھپے ہر شہر پاسے کر دو صرف ایک ذات کا مخلص ہو جو جڑا محمد مصطفیٰ نے مانت ہو گیا اللہ کریم دنیا میں دیتا ہے آخرت اس ذات سے اپنے آپ کو مخلص کرو اس ذات سے اپنے آپ کو انج پیش کرو جی میں عمر چیمے نے پیش کیا اس ذات سے اپنے آپ کو انج پیش کرو جی میں علم دین نے پیش کیا اس ذات سے اپنے آپ کو انج پیش کرو جی میں ممتاز قادری نے پیش کیا ضروری نہیں کہ تیری قربانی ہو جائے اس ذات سے اپنے آپ کو انج پیش کر جی میں خادم حسین رضوی نے پیش کیا دنیا ادھر بھی ادھر ہو جائے وہ دن غداری نہیں کرنی خدا دی قسم آج تیرے دل کو محبت قائم ہو جائے نا کہ تیرا نبادہ تیرا چہرہ مورا تیرا پہنا اٹھنا دسے کہ تو حضور کا غلام زبانی نہ دسنا پوے میں بھی عاشق رسول میں وہ بندہ ہوں جو خود کو عاشق رسول کہتا ہے انج نہ آکھنا پوے پھر جدوں اپنے آپ کی محبت تعریف کر لے گا نا خدا دی قسم تو جاندہ بھی آئے گا کہ پتہ لگے گا مصطفیٰ دا غلام جانا انج اپنے آپ کو منا انج اپنے آپ کو پیش کر یہ ہے جڑا دو ٹچ دینا والا کام ہے چھڑ دیو بڑی بہاڑ آئی ہے تا انہیں جی اسلامی ٹچ دی گل کیتی گئی اسی کی کرنے ہیں اسی تے ٹچ ہی دینے ہیں نا پہ جمعہ والے دن مسیتے والا ہے اسلامی ٹچ دینا تھوڑا جا کوئی نماز کا ٹائم ہویا چار میاں دے نال بیٹھا چلو جی اسی بھی پڑھ لیے اسی بھی اسلامی ٹچ ہی دینے اپنی زندگی کے اندر حضور نال محبت ہوئے تو تینوں ٹچ نہ دینا پوے پھر تیرا ٹرنا پھرنا دسے کہ تم مصطفیٰ دا غلام ہے پھر تیرا بہنا اٹھنا دسے تیرے زبان چو نکلن والے الفاظ تیرے اس بات کی گواہی دیں کہ تم آقا علیہ السلام دی غلامی سرشار ہے اے زبانی کلامی پڑھنا چھاڑ دو محبت کرنی تیج کا
یا قبلہ بات کریم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہوتے سن لیلا مجنوں کا بڑا پیار سنیا بڑے کسے کہانیاں سنیا یار اپنے نبی نال کم از کم اینا نہیں کہ اس عالم دے اس چلے جنا پیار جنا انہیں اپنی مخلوقاں نال کیتا اینا پیار تے نبی نال کردا اینا کو تے کردا اینا بھی تو کر لیا نا خدا کی قسم بیڑے پار ہوتا اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سانو حضور کی محبت کی عطا فرمائے اور اللہ رب العزت سانو طاقت عطا فرمائے کہ کوئی بے غیرت حضور دے ناموس تے حملہ نہ کر سکتا مالیہ